ذرا برابر کی سوال نہ اس کو ملا نہ تمہارے والدین کو۔ اخلاص کے ساتھ ایک سورۃ فاتحہ پڑھ کر اپنے والدین کو بخش دینا ان 1000 پیسوں سے بہتر۔ جو دعا دل سے نکلے گی وہ اثر رکھے گی۔ وہ دعا کا پیسوں کے لیے، اس کی نیت پیسوں کی، نہ ثواب اس کو ملا نہ آپ کی مقبول۔ تو بہرحال یہ بیت رضوان جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر ہے، یہ عثمان کو اعزاز حاصل ہے کہ آپ کے لیے خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک نے بیعت کی صحابہ سے کہ اس وقت تک گھروں کو واپس نہیں جائیں گے جب تک عثمان کی شہادت کا بدلہ نہیں۔ یہ فضائل ہیں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عالم کا یوم شہادت۔ آپ کو یہ ذات، آپ قاتل وحی بھی تھے، آپ ان لوگوں میں شمار ہوتے تھے جو خط لکھا کرتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے، اور قاتل وحی کا اعزاز بھی آپ کو حاصل ہوا۔ بہت سارے صحابہ اور کے نام بھی آتے ہیں، حضرت امیر معاویہ کا نام بھی ہے، حضرت ابو ہریرہ کا نام بھی ہے، اسی طرح اور بہت سارے صحابہ ہیں، لیکن بہت بڑا حصہ قرآن کو لکھنے کا وہ خدمت حضرت عثمان کے حصے میں کیا۔ اور اس وقت یہ ضرورت محسوس کی گئی کہ اب چونکہ صحابہ کرام بہت سارے مسلمہ کذاب کے مقابلے میں کم و بیش 1200 صحابہ نے شہادت حاصل کی جب مسلمہ کذاب کے خلاف جنگ لڑی گئی۔ اسی طرح حضرت عمر کے دور میں اب وقت گزرتا گیا اور یہ ضرورت محسوس ہوئی کہ ہو سکتا ہے کہ یہ سینوں میں قرآن محفوظ ہے، یہ آہستہ آہستہ صحابہ اس دنیا سے پردہ فرما رہے ہیں، لہذا اجتماعی طور پر یہ فیصلہ ہوا کہ قرآن پاک کو ایک نسخے کے طور پر جمع کر دیا جائے اور تاکہ یہ محفوظ ہو جائے۔ اس وقت کا جدید ذرائع نہیں تھا، تو لہذا یہ خدمت بھی آپ کے حصے میں آئی کہ آپ نے جو قرآن چمڑوں پر لکھا گیا، پتھروں پر لکھا گیا، لکڑی کے پر لکھا گیا، ان ساروں کو یکجا کر ایک دن کے اندر محفوظ فرما دیا۔ یہ اعتراض بالکل وہ پنجابی کا لفظ ہے کہ گونگی مارنا۔ ہم کہتے ہیں کہ وہ غلط بات تو کرے تو غصے میں ہم کہتے ہیں تو جا گونگی ماری، وہ کم از کم اکڑوں گال کر، اکڑ کی گال کر، کرنا کی گال کر، گونگیاں نہ مار۔ یہ گونگا سے اعتراض ہے کہ وہ 40 سپارے تھے، 10 سپارے عثمان کی بکری کھا گئی۔ میں اکثر کہا کرتا ہوں کہ وہ بکری اتنی فضول تھی کہ اس کو صرف یہ کاغذ کے ٹکڑے نظر آئے کھانے کے لیے، اور کوئی چیز نہیں، فضول بکری تھی کہ اس کو صرف قرآن کے 10 سپارے نظر آئے، لہٰذا یہ گونگی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اور یہ جو ترتیب ہے نزول قرآن کی، یہ بھی یاد رکھیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی ترتیب۔ سورۃ فاتحہ نزول کے اعتبار سے پہلی سورت نہیں، لیکن قرآن کی پہلی بات مکمل سورت ہے جو ایک دفعہ ہوئی، لیکن ترتیب میں یہ پہلے۔ کیونکہ حضرت جبرائیل امین جب قرآن کا حصہ نازل کرتے تھے تو وہ ساتھ ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ترتیب بھی بتایا کرتے کہ یہ آیت فلانی سورت کا حصہ، یہ فلانا حصہ، یہ فلانی سورت کا حصہ، اور یہ اس کے بعد آئے۔ اسی ترتیب سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو معمول تھا، آپ کی عادت شریفہ یہ تھی کہ جو قرآن کا حصہ جتنا اترتا تھا، آپ اس دن جہری نمازوں میں انہی آیات کی تلاوت کیا کرتے تھے تاکہ سننے والوں کے سینوں میں محفوظ ہو جائے۔ ایک اسی وقت مجلس میں بیٹھ کر دہراتے تھے کہ ابھی یہ آیات جبرائیل امین اس پر نازل کر کے گئے ہیں، اور پھر ان نمازوں میں اس کی تلاوت کیا کرتے تھے تاکہ صحابہ کرام کو یاد رہے۔ تو یہ یاد کرنے کا، محفوظ کرنے کا طریقہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی مبارک سے ہی چلتا ہے۔ تو بہرحال پوری دنیا کے اندر آج یوم تقریب قرآن منایا جا رہا ہے۔ تو میں تو جہاں اس موقع پر 2-3 باتیں عرض کروں گا کہ بجائے ہم سویڈن یا فرانس یا فلانوں کو گالیاں دینے کے، تو اس سے میں سمجھتا ہوں کہ یہ بھی چلے کہ احتجاج کا حصہ ہے، آپ ان کو برا بھلا کہیں، ان کی مذمت کریں، پروٹیسٹ کریں، جو بھی کریں، لیکن سب سے بڑا جو کرنے کا کام ہے اس دور کے اندر، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کافر کو ضرورت کیوں ہوئی کہ وہ قرآن جلائے، کافر کو ضرورت کیوں ہو کہ وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرے، اس کی مجال نہیں ہونی چاہیے چاہے دنیا کے جس مرضی کونے میں۔ اس کو یہ ضرورت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مضبوط نہیں ہے، اس لیے کافر کی ضرورت ہوتی ہے۔
اگر مسلمان کا تعلق اپنے نبی کے ساتھ مضبوط ہو، وہ اتباع سنت پر عمل کرنے والا ہو، دنیا کے کسی کونے میں کسی کافر کی ضرورت نہیں ہے تمہارے نبی کی گستاخی کرے۔ اور اگر قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق مضبوط ہو تو میں منبر پر بیٹھ کر کہتا ہوں دعوے کے ساتھ کہ اگر ہم اس کتاب کا حق ادا کرتے ہیں صحیح طریقے کے ساتھ تو دنیا بھر کی طاقتیں مل کر بھی کوئی نسخہ نہیں چلا سکتی۔ ان کو ضرورت اس وجہ سے ہوتی ہے کہ ہمارا تعلق کمزور ہے، ہم اپنے نبی کے طریقوں پر نہیں۔ 2-3 مثالیں میں نے آپ کو دے دی۔ قرآن کے ساتھ جو ہمارا تعلق ہے جو ہم حشر کرتے ہیں، اللہ معاف فرمائے، مساجد میں بھی ابھی رمضان گزرا 2-3 مہینے پہلے، تو ہمارا تعلق قرآن کے ساتھ یہ انتظامیہ بھی، میں یہ جرمن بات کر رہا ہوں، جو معاشرے میں تقریباً 90% یہ ہے، ہماری مسجد کی انتظامیہ بھی اور قاری صاحب بھی اور ہم خود بھی سارے وہ مسجد ڈھونڈتے ہیں تراویح کے لیے جہاں 5ویں گیل میں تراویح پڑھانے والا قاری نہ اس کو سمجھ آ رہی ہوتی نہ سننے والے، یا رحمٰن تعالیٰ یا رحمٰن تعالیٰ ریس لگی ہوئی، اور 10-15 منٹ قاری صاحب نماز لیٹ پڑھا دیں، تھوڑی سی لمبی تلاوت کر دیں، قاری صاحب آج تک بڑا ظلم کی آج تک سن مار دیتا ہے، کل ایسا نہ کر خدا کا واسطہ۔ انتظامیہ کہتی ہے خود مسجد کا صدر قاری صاحب گھنٹے کی فارغ کرے کوئی تراویح۔ یہ تو ہمارا تعلق ہے قرآن کے ساتھ، جو کتاب ہدایت رہنمائی لوگوں کی فلاح کے لیے اتری، اس کے ساتھ ہمارا تعلق یہ ہے۔ بس پڑھ رہے ہیں تلاوت کر رہے ہیں، لیکن مجال ہے کہ ہم سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھ لیں، سیکھ لیں۔ ابھی نماز میں پڑھیں گے الحمدللہ رب العالمین، تمام تعریفیں اس خدا اس کی بڑائی، اس کی عظمت، اس کا خوف دلوں میں بٹھایا جا رہا ہے تاکہ قرآن پورے پر عمل کرنا آسان ہو جائے۔ اس لیے ترتیب کے حوالے سے یہ پہلی سورت سورت ہے تاکہ اس خالق کائنات کا یقین، اس کی بڑائی، اس کی عظمت ہمارے دلوں میں۔ تو نماز اس وقت ہمیں پڑھنے میں سرور آئے گا جب ہمیں پتہ ہوگا کیا بات قاری صاحب کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو اس لیے آخری بات یہ ہے کہ سب سے بڑا حق یہ ہے قرآن کا کہ ہم میں سے ہر شخص کو لازمی طور پر قرآن کا ترجمہ پڑھنا چاہیے، قرآن کی تفسیر پڑھنی چاہیے۔ یہ بہت بڑی سازش ہوئی بر صغیر پاک و ہند میں کہ ہم جو کہ اہل زبان نہیں تھے، ممبروں سے یہ بات کہی گئی، ممبروں سے، کہ عام آدمی قرآن کا ترجمہ نہ پڑھے گمراہ ہو جائے۔ اس سے بڑی گمراہی والی بات کیا ہوگی کہ قرآن کے متعلق کہا جا رہا ہے کہ قرآن پڑھ کے گمراہ ہو، کہ قرآن پڑھ کے بھی گمراہ ہوا۔ اس لیے لازم ہے، فرض کے درجے میں ہے کہ ہر آدمی اس زمانے میں قرآن کا ترجمہ لازم ہو کہ اللہ ہم سے کیا چاہتا ہے۔ یہ ہے قرآن کا سب سے بڑا حق۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو صحیح سمجھ عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔